ومن آياته أن خلق لكم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اسلام نے اہل عرب کے غلط طریقوں کی اصلاح کی۔ اسلام نے اہل عرب کے غلط طریقوں کی اصلاح کی۔ کس طرح کی اصلاح؟ قانون کس طرح مٹا دیے؟ اہل عرب کا قدیمی غلط طریقہ، یعنی جو عرب کے رہنے والے تھے ان کا پرانا طریقہ کیا تھا، جو غلط طریقہ تھا وہ کیا تھا؟ عرب کے لوگ بے تکلف ایک دوسرے کے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ اگر کسی کو کسی سے کام ہوتا تو دروازے پر کھڑا ہو کر اجازت نہ مانگتا، بلکہ بے تکلف اندر گھس جاتا اور اندر جا کر عورتوں اور بچوں سے پوچھ لیتا کہ صاحب خانہ موجود ہے یا نہیں۔ یعنی بے درے گھر میں بغیر آواز دیے گھر میں گھس جاتے اور اندر جا کے پوچھتے بچوں سے یا عورتوں سے کہ گھر کا مالک کدھر ہے بھائی۔ یہ بہت غلط طریقہ تھا، یہ جاہلانہ طریقہ تھا اور بہت سی خرابیوں کا باعث بنتا تھا۔ اس طرح بہت سی اخلاقی برائیاں جنم لیتی تھیں۔ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں یہ قاعدہ مقرر کیا گیا، یعنی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ کوئی شخص دوست ہو یا رشتہ دار آپ کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ یعنی سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ پیغمبر اسلام کے گھر میں کوئی بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر سورۃ نور میں یہی قانون بن گیا۔ سورۃ نور میں یہی قانون سب مسلمانوں پر لاگو کر دیا گیا کہ کوئی نہیں بغیر اجازت کا جا سکتا دوسرے گھروں میں، کہ جب تک اجازت حاصل نہ کر لو۔ دوسرے لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ ملے۔ اہل عرب کی دوسری غیر مہذب عادت کیا تھی؟ وہ یہ کرتے تھے عین کھانے کے وقت پر آ ٹپکتے تھے۔ جب پتہ ہوتا تھا کہ اب صاحب خانہ انہوں نے کھانا پکا لیا ہوگا، یہ کھانے کا وقت ہے، تو عین اسی وقت آ ٹپکتے وہاں کھانا کھانے کے لیے کہ اب گھر آئے مہمان کو کھانا تو کھلانا ہی پڑتا ہے۔ تو یہ بھی بری عادت تھی، ایک جان بوجھ کر اس وقت آتے تھے۔ لوگ کسی دوست یا ملنے والے گھر میں عین کھانے کے وقت پر پہنچ جاتے، اگر کھانے کے وقت سے پہلے آ جاتے تو کھانے کے وقت تک بیٹھے رہتے۔ اس وجہ سے گھر کا مالک مشکل میں پڑ جاتا تھا۔ اگر ان کو یہ کہتا کہ میرا کھانے کا وقت ہے آپ چلے جائیں تو یہ بات بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ کھانے کا انتظام فوراً تو ہو نہیں سکتا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس بےہودہ عادت سے منع فرما دیا کہ کسی شخص کے گھر میں کھانے کے لیے اس وقت جانا چاہیے جب گھر والا کھانے کی دعوت دے۔ دعوت دے تو جاؤ، ورنہ کھانے کی نیت کر کے اب کھانا فلاں گھر میں میرے دوست کے گھر میں کھانا پک چکا ہوگا مت جاؤ، اللہ نے منع کر دیا۔ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لیے خاص نہ تھا، حکم تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا، لیکن یہ حکم سب مسلمانوں کے لیے ہے۔ بلکہ یہ حکم سب مسلمانوں کے لیے تھا تاکہ اسلامی معاشرے سے اس قبیح عادت کا خاتمہ ہو جائے۔ تو اور بات کیا تھی؟ کھانے کی دعوت کے بعد کسی گھر میں مجلس جما کر بیٹھ جانا۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ چلو کھانا کھا لیا اب پھر وہاں سے ہلنے کا نام لیتے، وہیں مجلس جما کے بیٹھے گپے شپے لگا رہے ہیں۔ گھر والا خواہ کتنا بھی تنگ ہو، وہ بیچارہ یعنی کہ پریشان ہو، اس کے سونے کا وقت ہو یا کوئی اور کام کرنے کا، لیکن وہ سب گپے لگا رہے ہیں وہاں بیٹھے، پرواہ نہیں بس۔ تو یہ بھی رسم تھی وہاں۔ عرب معاشرے میں یہ ایک اور بری عادت تھی کہ لوگ کھانے کے بعد وہیں مجلس لگا لیتے اور وہیں گپ شپ لگاتے رہتے اور اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ گھر کے افراد ان کی اس حرکت سے تنگ ہیں اور ان کے اس طرح بیٹھنے کو پسند نہیں کرتے۔ غیر مہذب لوگ اپنی اس روش سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنگ کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے کرتے تھے، اور آپ اپنے اخلاق فاضلہ کی وجہ سے ان کو برداشت کرتے تھے۔ تو آپ کا اخلاق تو ایک الگ ہی چیز تھی، تو آپ اپنے اخلاق کی وجہ سے خاموش رہتے تھے، ان کو کچھ کہتے نہیں تھے، لیکن وہ لوگ سمجھتے نہیں تھے۔ حضرت زینب کے نکاح کے وقت لوگوں کی یہ حرکت حد سے بڑھ گئی۔ حضور کے خادم انس بن مالک کی روایت ہے کہ رات کے وقت ولیمے کی دعوت تھی، عام لوگ کھانا کھا کر چلے گئے،
مگر 2-3 لوگ کھانا کھا کر باتیں کرنے بیٹھ گئے۔ تنگ آ کر آپ نے ازواج مطہرات کے گھروں میں ایک چکر لگایا کہ چلو یہ نہیں اٹھتے، آپ وہاں سے اٹھے اور اپنی دوسری بیویوں کے گھروں میں چلے گئے تاکہ چلو ادھر سے ہو آتے ہیں۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پھر واپس چلے گئے۔ یعنی اتنا اخلاق تھا آپ کا کہ آپ نے کچھ نہیں کہا انہیں، تو ان کو بھی خیال نہ آیا، وہ پھر بیٹھے رہے۔ اور حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ پھر واپس چلے گئے اور حضرت عائشہ کے حجرے میں جا بیٹھے، پھر آپ حضرت عائشہ کے پاس چلے گئے۔ کافی رات گزر جانے پر آپ کو پتہ چلا کہ اب وہ لوگ چلے گئے ہیں، تب آپ حضرت زینب کے مکان میں تشریف لائے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے بذریعہ آیات لوگوں کی اس بری عادت سے منع فرما دیا۔ تو یہ حدیث بھی ہے مسلم میں، نسائی میں اور ابن جریر میں، یہ حدیث ہے۔ عورتیں چادریں اوڑھ کر پردہ کریں، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59۔ اس کا ترجمہ ہے، اے نبی کہو اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہ وہ لٹکا لیا کریں اپنے اوپر اپنی چادر کے پلو، یعنی پردے کا حکم آ گیا۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کی یہ تفسیر بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپا لیں اور صرف آنکھیں کھلی رکھیں۔ امام ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ شریف عورتیں اپنے لباس میں لونڈیوں جیسی بن کر گھروں سے نہ نکلیں کہ ان کے چہرے اور سر کے بال کھلے ہوئے ہوں، یعنی لونڈیاں ایسے ہی نکلتی تھیں، شریف عورتیں ایسے نہیں نکلتی تھیں، بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اوپر چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں تاکہ کوئی فاسق ان کو چھیڑنے کی جرت نہ کرے، یعنی فاسق لوگ، برے لوگ سمجھ جائیں کہ شریف زادیاں ہیں، پردہ دار ہیں، پہچان لی جائیں کا یہ مطلب ہے۔ قرآن مجید میں یہ آیت ہے نا کہ تاکہ وہ پہچان لی جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ چادر لٹکائیں گی تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ شریف زادیاں ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ پردہ دار لباس میں دیکھ کر ہر دیکھنے والا سمجھ جائے کہ یہ شریف زادیاں ہیں، آوارہ عورتیں نہیں ہیں، تاکہ کوئی بد کردار آدمی ان سے غلط امید نہ لگا بیٹھے۔ حجروں کے باہر آوازیں لگانا فرمان خدا ہے۔ ایک یہ بھی عجیب خرابی تھی کہ حجروں کے باہر آ کے لوگ آوازیں لگاتے تھے بلانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ بھی ایک غلط بات تھی۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 4 اور 5، اس کا ترجمہ ہے، در حقیقت وہ لوگ جو پکارتے ہیں تمہیں حجروں کے باہر سے، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم نکل کر آ جاتے ان کے پاس تو یہ ان کے لیے کہیں بہتر ہوتا۔ یہ بات بھی پردے کے ضمن میں ہی آ جاتی ہے کہ کوئی اپنے گھر میں بیٹھا ہو، فارغ نہ ہو، اور آپ دروازے پر کھڑے ہو کر اس کو آواز پر آواز دیے جا رہے ہیں، یعنی آپ صاحب خانہ کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ جس حالت میں بھی وہ فوراً باہر نکل آئے، ورنہ ہم شور مچاتے رہیں گے، آوازیں دیتے رہیں گے۔ یہی بات اس وقت ایک گنوار لوگ جن پر ابھی اسلامی تہذیب کا رنگ نہیں چڑھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ حجروں کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو آوازیں دیتے تھے۔ آپ دن رات اللہ کے کام میں مصروف رہتے تھے، آپ کو آرام بھی چاہیے تھا، لیکن یہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے مداخلت کی، اور اس طرح آوازیں لگانے والوں کو منع کر دیا، منع فرما دیا، اور یہ قاعدہ قرار دیا گیا کہ اللہ کے رسول خود باہر آئیں تو ان سے بات کرو۔ جن اصحاب پر اسلامی تہذیب و اخلاق کا رنگ پختہ ہو گیا تھا وہ تو پہلے بھی کبھی ایسی باتیں نہیں کرتے تھے، بلکہ باہر بیٹھ کر رسول اللہ کے برآمد ہونے کا انتظار کرتے تھے۔ جب آپ اپنی مرضی سے باہر تشریف لاتے تو پھر آپ سے گفتگو کرتے۔ عورت محرم کے بغیر ایک دن کا بھی سفر نہ کرے، یعنی بھائی، باپ، بیٹا، بھتیجے، بھانجے، یہ جو محرم لوگ ہیں ان کے ساتھ اور سفر کر لے، لیکن ان کے بغیر ایک دن کا بھی سفر نہ کرے۔ یہ حدیث ہے بخاری جلد اول حدیث نمبر 1027۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو عورت اللہ سے، اللہ اور پچھلے دن قیامت سے، پچھلا دن مطلب قیامت، پچھلے دن پر ایمان رکھتی ہے، وہ کسی محرم رشتہ دار کے بغیر اکیلی ایک دن کا سفر بھی نہ کرے۔ نماز میں اگر کوئی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو تو عورت تالی بجائے، یعنی نماز پڑھ رہی ہیں، جماعت ہو رہی ہے، عورتیں بھی جماعت میں کھڑی ہیں، پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں، اگر کوئی غلط صورتحال، ایسی کوئی معمولی صورتحال، غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی تو عورت کیا کرے؟ عورت تالی بجائے، آواز نہ نکالے اپنی، یہ بھی بے پردگی ہے۔ مرد سبحان اللہ کہے تاکہ امام آگاہ ہو جائے کہ کوئی غیر معمولی بات ہو گئی ہے، کہ کوئی غیر معمولی صورتحال ہے، پیدا ہو چکی ہے۔ عورت کے پردے کا تعلق آواز سے بھی ہوتا ہے، آواز بھی غیر محرم کو سنانا ممنوع ہے، کیونکہ عورت کی آواز پردہ فاش کرنے کی ایک صورت ہے، لہٰذا عورتوں کو آواز نکال کر امام کو آگاہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ مفہوم حدیث بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1130، عورتیں جنازے کے ساتھ نہ جائیں۔ مسلم جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1204۔ ام عطیہ روایت کرتی ہیں کہ ہم کو جنازوں کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا مگر تاکیدن نہیں۔ عورتیں اگر جماعت کے ساتھ مردوں کے پیچھے نماز پڑھیں تو مردوں کے سر اٹھانے سے پہلے سر نہ اٹھائیں، یعنی یہ سب پردے کی باتیں ہیں۔ مسلم جلد نمبر 2 حدیث نمبر 987۔ حضرت عائشہ کا بیان، مسلم جلد نمبر 2 حدیث نمبر 999۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ اگر موجودہ زمانے میں، یعنی اس زمانے میں ہوتے، اس زمانہ کی بناؤ سنگار کرنے والی خواتین کو دیکھتے تو انہیں بھی یہودیوں کی طرح مسجد میں داخل ہونے کی ممانعت کر دیتے۔ یعنی حضرت عائشہ کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد عورتوں نے بناؤ سنگار کر کے باہر نکلنا شروع کر دیا۔ اگر رسول اللہ اس زمانے میں ہوتے تو یہ عورتیں جو بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی تھیں، نماز کے لیے بھی آتی تھیں، تو ان کو آپ منع فرما دیتے۔ یعنی یہ حدیث نہیں، یہ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ اگر آپ زندہ ہوتے تو ان کو منع کر دیتے یہ کام کرنے سے۔ ومن آياته أن خلق لكم